آئے ہم اور جو شکریہ آپ کا عارف شیخ صاحب. ویسے بھی اس ساری جو کیمپین سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ایک جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے 15 سال سے یہاں سندھ میں جو ایک بوال مچایا ہوا ہے. پہلے تو صرف ایک لفظ میں بات کرتی ہوتی تھی، لیکن جو 20 دن سے میں نے اپنی آنکھوں سے یہاں پر گھوم کر دیکھا ہے تو ہوش کھوئے ہوئے ہیں، ٹھکانے پہ نہیں ہے. تو اس اتحاد کا پہلے ہی سے تھا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جہاں بھی وہ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کریں گے ان کے خلاف، تو اسی سلسلے میں آج ہم آئے. اور شکریہ عارف شیخ صاحب کا اور محمد عمران جگنو صاحب آپ کا، تو انہوں نے PS43 ہمارے نیاز مری صاحب کے اس میں، اور NA 210 میرے جو تھے ذاکر شیخ صاحب، انہوں نے حمایت کا اعلان کیا. تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ مل کے کام کریں گے، کیونکہ آپ تو یہیں کے ہیں. اور میں تو یہاں پر آ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت شوق لگا مجھے، کیونکہ 15 سال سے یہاں پر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ایک نہیں جیسے خاندان میں ہی حکومت چلی آ رہی ہے، اور چوتھی دفعہ تو اس شہر کا تو منظر ہی کچھ اور ہونا چاہیے تھا. تو بس ان شاء اللہ تعالیٰ مل کے کام کریں گے. جی دیکھیں، یہ صرف ٹنڈو آدم کی بات نہیں ہے، میں اس وقت بات کروں گی پورے ضلع سانگھڑ کی. سب سے بڑی بات جو یہاں پر گیس اور آئل فیلڈز جو یہاں پر ہیں، انہوں نے تو عوام کا جینا حرام کیا ہوا ہے. ایک تو مجھے رولز ریگولیشنز کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ فنڈ CSR یا کمیونٹی کے تحت اگر وہ MNS کو دیتے ہیں تو خدا کے بندو ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس تو ہونا چاہیے. یہاں پر اوور ڈرلنگ کر کے کینسر، ہیپاٹائٹس اور جو سانس کی بیماری ہیں وہ عام سب سے بڑے کینسر، اور نہ روڈز ہیں، نہ ان کمپنیز کی طرف سے، نہ یہاں پر کوئی ہاسپٹلز ہیں، اور نہ اسکول ہیں. تو میں تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب میں اسمبلی پہنچی تو آپ بھلے یہ چلا دی کہ میرا جو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لڑائی بولنے جنگ ہے، جو وہ علم بلند کروں گی میں ان کمپنیز کے خلاف کروں گی کہ جو انہوں نے یہاں پر لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے. پانی میں اتنی وہ کیمیکلز ہیں، یہاں پر صاف پینے کا پانی نہیں ہو. جو یہاں پر اپنے آپ کو سندھ کا سمجھتے ہیں کہ ہم سندھ کے حکمران ہیں، خدا کے بندو سندھ کے ان کو صاف پانی تو دے دیں. شداد پور میں 1 ارب کا جو پروجیکٹ ہے وہ وہاں پر جنگل بیابان اگا ہے، لیکن ایک پانی کا قطرہ نہیں ملا. سب سے بڑی بات سیوریج سسٹم. میں بارہا ایک ہی بات کہے جا رہی ہوں کہ میں نے تو بہت بچپن میں نالیاں دیکھی تھی. یہاں تو پورا سندھ، میں ضلع سانگھڑ کی بات کر رہی ہوں کہ گٹر کی مانند انہوں نے بنا دیے ہیں. کہ میں جہاں بھی گئی ہوں کہ صحت اور تعلیم تو چھوڑیں، جو لوگ جس مسئلے سے پریشان ہیں وہ سیوریج کا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہی مجھے 2-3 مسائل، باقی مسائل تو جو ہیں لوگوں کی بنیادی ضروریات ان کے کہتے ہیں کہ ان کے ڈور سٹیپ پہ پہنچانی چاہیے. لیکن جو مسئلہ ہے ایک تو صحت کا اور صاف پانی کا، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے یہاں پر کیوں اس کو اگنور کیا ہے، اور دوسرے صوبوں میں جا کر سندھ کی کون سی ترقی کا یہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں اور رونا رو رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں تو ان سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ مجھے پلیز ایک دفعہ دکھا دے تاکہ میں بھی سکون سے چپ کر کے بیٹھ جاؤں اور میری بھی بات نہ سننی پڑے آپ لوگوں کو. جی بالکل 100% مطمئن ہوں. جس وقت میں یہاں پر آ رہی تھی تو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ ٹنڈو آدم، تو کسی نے مجھے کہا کہ نہیں، ٹنڈو آدم کے جو لوگ ہیں نا، اگر جو کہہ دیا اس پہ قائم رہتے ہیں. تو یہ نہیں کہ میں یہاں ٹنڈو آدم میں بیٹھی ہوئی ہوں، اور جس نے کہا ہے وہ بھی کہیں باہر ہوں گے. دیکھیے وہ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں، اور اللہ کے پلیز یہ چلا دیجیے گا کہ ماشاءاللہ جب کسی کو وہ کہتے ہیں نا کہ ٹانگ کھینچنے ہوتے تو آپ سب لوگ آگے ہوتے، پتہ ہوتے. بندہ پوچھے ریزرو سیٹ کا کون سا ہلکا ہوتا ہے؟ ریزرو سیٹ تو جاتی ہے، اس کا کوئی ہلکا ہوتا نہیں. اب یہ تو میرا پورا سسرال، میرے جو ظاہر سارا کچھ یہاں پر ہے، جو بھی زمینیں، گھر بار، خاندان، تو میرا یہاں سے مطلب ظاہر ہے آنا جانا وہ ہوتا تھا. ورنہ ریزرو سیٹ کے آپ کے باقی MLAs MP میں کوئی اپنے حلقے میں سے کسی خاتون کو برداشت نہیں کرتا. اگر وہ کبھی غلطی سے پاؤں رکھنے کی کوشش بھی کرے تو یہ خوف طاری ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں کیا. لیکن خیر ایسا نہیں تھا، لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہی ہوں ہلکا نہیں تھا. لیکن پھر بھی، اور یہ بھی بتاؤں کہ ریزرو سیٹ کو کوئی فنڈ بھی نہیں ملتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ مجھ سے گلا کر رہے تھے اگر آپ تھیں تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں سوچا، یہ نہیں کیا. تو جو فنڈ ملے تھے، وہ جو بات ہے وہ کرنی چاہیے. PTI گورنمنٹ جو تھی انہوں نے
مہربانی کی کہ جو الائز کی خواتین تھیں انہوں نے ان کو پیسے دیے جو بھی ترقیاتی فنڈ کے، اور الحمدللہ وہ میں یہاں پر آ کر اپنے علاقے میں اور جو آس پاس وہ دیے، اور مجھے نہیں پتہ لیکن میں جہاں جاتی ہوں تو مجھے وہ بتاتے ہیں کہ یہ روڈ آپ کی ہے، یہ راستہ آپ کا ہے، تو میں ان کو یہ بولتی ہوں کہ بھائی تم لوگوں کا ہے، تم لوگوں کے ٹیکس کے پیسے ہیں، میں نے اپنی جیب سے نہیں بنوایا۔ تو جو مخالفین بھی ہیں الحمدللہ وہ بھی اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ جو بھی میں کام کیے سچے دل سے کیے اور بہت اس سے باقی ہلکا تھا ہی نہیں تو ادھر کیا آ کے یہاں پر ٹنڈو آدم والے کیا کہتے تھے کون ہوتے ہیں، میں یہاں پر اور صحت ہی ہے، اور انہوں نے یہاں پر جو یہاں ضلع سانگڑ کو جاگیر سمجھ کے وہ کہتے ہیں نا کہ ڈرلنگ کر کے گیس اور یہ جو آئل اور اس کا وہ نکالے جا رہے ہیں، اس کا پے بیک تو کرو یہاں کے لوگوں کو، مرنے کے لیے چھوڑ دیں کیا؟ یہ زیادہ اوور ڈرلنگ سے میتھین گیس نکلنے کے بعد ایک یہاں پر گاؤں ہے جہاں پر ان کا وہ ہے، میں آپ کو نام ان شاء اللہ تعالیٰ شیئر کروں گی کہ 19 لوگ وہاں پر کینسر سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور ابھی اور بھی ہیں، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں، اور اس سے پہلے بھی میں نے 2 گاؤں کے نام بتائے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو سندھ میں ایران ٹی وی پر چلا تھا کہ وہ جس کو بھی شک ہے میں نے یو سی بھی بتا دیا، ایڈریس بھی بتا دیا، وہاں پر جا کر ان کو دیکھ کر آ جائے، بس ایسا ہی کچھ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں کہ جو دل میں کیا کہتے ہیں احساس ہوتا ہے کہ آپ کچھ کر سکے لوگوں کے لیے، تو میرے خیال میں دنیا چاند پر پہنچی ہوئی ہے، ان بیچاروں کو صاف پانی اور سیوریج سسٹم مل جائے یہی ان کے لیے بہت ہے۔ یہاں پر جب آئیں تو اس حساب سے کہ جو آپ یہاں پر آ کے کسی کی داد رسی کر سکیں، جب داد رسی نہ وہ کر سکیں، یہ ہوتا ہے وہاں پر، آپ کو شاید یہ لگتا ہوگا کہ یہ ریزرو سیٹ پہ یا ویسے اس طرح، لیکن یہ کہ اپنے حساب سے جو وہ کیا تو پرسنلی وہ کیا۔